السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس بارڈر کے اوپر، اور اس کے بعد پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو ایک ایک کر کے انالائز کریں گے اور سچویشن کو آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے پاس جو خبریں ہیں سورسز سے میرے پاس جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت ظاہری بات ہے کراچی، لاہور، گوجرانوالا اور گجرات، راولپنڈی، مختلف جو شہر ہیں، چکوال، ان تمام شہروں کے اندر جو ہے ایک فیئر فیکٹر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لوگ ظاہری بات ہے انہوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں، ڈرونز کے بارے میں پتہ لگا ہے، گھبراہٹ ہے تو پریشانی ہے. اصل گیم کیا ہو رہی ہے، ڈیٹیلز کیا ہیں، آخر یہ ڈرون جو ہے وہ رک کیوں نہیں رہے، یہ بھی ایک بہت لوگوں نے سوال کیے. میرے پاس یہ سوال آئے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے تھوڑی دیر میں ان کو میں ایڈریس کرنے لگا ہوں ایک ایک کر کے. جی، رات سے ہی جو ہے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جب دن کی روشنی ہوئی تو زیادہ جو ہے وہ اس سلسلے میں خبریں آنا شروع ہوئیں. لاہور میں خود لاہور میں موجود ہوں تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ خبر دی کہ والٹن کے علاقے میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دیگر شہروں کے بارے میں بات کریں گے کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور فائرنگ کی آوازیں آئی ہیں، بہت زور سے جو ہے وہ دھماکہ سنا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ کوئی ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہیں پاک افواج کی جانب سے، جس کی وجہ سے شاید یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ نہیں، فائر بریگیڈ کا عملہ بھی جو ہے وہ والٹن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور وہاں پہ جو ہماری انسٹالیشنز ہیں اس طرف وہ یہ گیا ہے. اس کی فوٹیجز بھی جو ہے وہ آنا شروع ہوئیں، سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے لوگ انکویزیٹو ہوئے کیونکہ دے کوڈ سی دھواں اڑتا ہوا دور سے جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ پینک پھیلنا شروع ہوا. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ شاید لاہور کے اوپر جو ہے وہ بھارت نے باقاعدہ اٹیک کر دیا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور والٹن ڈیفینس اور اس گلبرگ کے جو ایریاز ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی نظر آنا شروع ہوئی. اسی طرح دیگر شہروں کے اندر بھی، پنڈی میں بھی فوڈ اسٹریٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ڈرون کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ ڈرون جو ہے وہ گر گیا ایک غالباً کسی دکان کے اوپر، وہاں پہ ایک شخص جو ہے زخمی بھی ہوا. پنجاب کے دیگر شہروں میں جو ہے یہ رپورٹ ہوا کہ وہ ڈرون جو ہے وہ کھیتوں میں جا کے گرا ہے، ایک یا دو جگہوں کے اوپر اس طرح بھی ہوا ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو سب سے پہلے یہ ڈرون ہے کون سا اس کا ذرا میں آپ کے ساتھ جو ہے بیک گراؤنڈ شیئر کرتا ہوں، پھر میں جو ٹیکٹیکل موو ہے میں اس کے اوپر آؤں گا، اور ایکچولی یہ موو جو ہے یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، مجبور کیا کر رہی ہے، اب پھر میں اس کی طرف جاؤں گا. سب سے پہلے ذرا ڈرون کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلی جناب یہ بات یہ ہے کہ جو ڈرون ہے اس کا نام ہے ہیروپ ڈرون، HAROP، ٹھیک ہے. یہ بیسکلی اسرائیلی ڈرون ہے. یہ آپ TRT گلوبل جو ہے، یعنی کہ جو ٹرکی کا جو میڈیا ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی انڈیا نے جو ہے وہ اسرائیلی میڈ ہیروپ ڈرونز جو ہیں اسے استعمال کیا ہے آج پاکستان کو ٹارگٹ کرنے میں، پاکستان کے مختلف شہروں کو ٹارگٹ کرنے میں. دوسری بات یہ ڈرون جو ہے وہ مطلب کرتا کیا ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہم نے اس کی نکلوائی ہیں وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اس کو بیسکلی کاماکازی سٹائل ڈرون بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. کاماکازیز جو تھے وہ جاپان میں جب ورلڈ وار ہوئی تھی تو کاماکازیز جو ہیں وہ اس وقت وہ پائلٹس ہوتے تھے، جہازوں میں وہ سفر کرتے تھے، اور جب ان کی فائر پاور چونکہ کم تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو امریکن جو جہاز ہوتے تھے، بحری جہاز، ان کے اندر جا کے وہ جو ہے لگتے تھے جا کے پائلٹ سمیت. تو پائلٹ جو ہے وہ بیسکلی خودکشی کر رہا ہوتا تھا، اور لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاماکازی سٹائل جو یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ یہ کاماکازیز جو ہیں وہاں سے جو ہے وہ خودکش حملہ ایک قسم کا کرتے تھے. اس وقت وہ جہازوں میں بیٹھتے تھے اور جہاز جا کے جو ہے وہ دشمن کے بحری جہاز کو جا کے یا کسی بھی انسٹالیشن میں جا کے وہ لگتے تھے اور پھر اس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا تھا. تو یہ جو ہیروپ جو ڈرون ہے اس کو بھی یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ٹیکٹک جو ہے وہ کرتا ہے. اسرائیل نے اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے بنایا تھا، یہ بیسکلی اس کی کریشن جو ہے وہ اس کی ہے. اس وقت جن جگہوں کے اوپر یہ استعمال ہو رہا ہے، جن شہروں ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے، وہ آذربائیجان، انڈیا، اسرائیل، نیدرلینڈ، موروکو، یہاں پہ یہ ڈرون جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو ڈرون ہے اس کے اندر ظاہری بات اس کے بیسکلی ایک آپریٹر ہوتا ہے، اور کچھ ماڈلز کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہوتی ہے، اور کچھ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 200 کلومیٹر تک جو ہے اس کی رینج ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ اس کا آپریٹر بیٹھا ہوگا وہاں سے یہ آگے 100 یا 200 کلومیٹر ڈپینڈنگ آن دا ماڈل، ڈپینڈنگ کہ یہ کہاں پہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں یا ایون سندھ کے اندر ان ایریاز میں اگر یہ آپریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا جو آپریٹر ہے نا وہ بالکل آپ کے بارڈر کی دوسری سائڈ کے اوپر کہیں پہ کھڑا کیا گیا ہوگا اور وہاں سے جو ہے یہ آپریٹ کر رہا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس کا یہ جو لانچ پیڈ ہے یہ آپ دیکھیے گا، یہ اس طرح اس کا لانچ پیڈ ہوتا ہے جس ایک ٹرک کے پیچھے جو ہے مختلف ان ڈرونز کو جو ہے وہ لوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو نکال کے جو ہے یہ ترچھا کیا جاتا ہے، اور ترچھا کر کے اس کو جو ہے وہ لوڈ کر کے اس کو ہوا میں جو ہے اڑایا جاتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کا جو ڈائمینشنز ہیں میں وہ بھی ذرا آپ کو تھوڑی سی بتا دوں. اس کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 8 فٹ 2 انچ اس کی لینتھ
लेंथ होती है, और इसका जो विंग स्पैन है, यानी कि जो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो इसका पर का जो स्पैन है, वो तकरीबन 9 फुट 10 इंच का इसका स्पैन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बनता है। इसके मतलब जो विड्थ है वो इतनी बनती है, 8 फुट लंबाई और तकरीबन 10 फुट जो है इसकी चौड़ाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है। इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें जो बैटरीज वगैरह होती हैं या जितनी देर ये फ्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 6 घंटे की फ्लाइट जो है वो ये ले सकता है। इसकी सीलिंग जो है, मतलब जो हाइट होती है वो 15,000 फुट तक ये ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, आमतौर पे जब ये इसको ऑपरेट किया जाता है तो जब ये निकलता है तो इसके अंदर जो है वो एम्यूनिशन जो है वो लॉइटरिंग एम्यूनिशन सिस्टम भी जो है वो इसके अंदर होता है, जिसमें ये बगैर कोई प्रॉपर टारगेट किए सिर्फ यूं करके अपना लोड जो है उसको फेंक भी सकता है। मुझे नहीं पता यहाँ पे जो इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से वाले थे, लेकिन वैसे इंटरनेशनली जो है जो मॉडल बनता है उसके अंदर इस तरह भी किया जाता है। साथ ही साथ जितनी देर तक ये सर्वाइव कर रहा होता है उतनी देर तक जो है ये इंटेलिजेंस भी जो है वो पिक कर रहा होता है, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इंटेलिजेंस भी पिक करता है। एंड में इसने बेसिकली तबाही होना होता है। इसका मिशन ही ये होता है कि ये तो जाके किसी इंस्टॉलेशन को लगेगा और उसको जो है वो धमाके से उड़ाएगा, या फिर दुश्मन की जानिब से जो है इसको शूट डाउन किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसको हैंडल करने के जो है वो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको शूट डाउन किया जाएगा। अब वो शूट डाउन करने का तरीका भी जाहिर बात है, इसके मतलब है कि ये विजुअल रेंज में आएगा, जब आप इसको देख सकेंगे तो फिर ही आप इसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको नाकारा करें, इसको जैम करें। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि उनके राफेल जो है वो आज से चंद दिन पहले जब वो बॉर्डर के करीब आ रहे थे और लग रहा था कि वो पाकिस्तान की हदूद में एंटर होने वाले हैं, तो फिर उनको जो है वो जैम किया गया था। तो इसको भी जो है वो जैम किया जा सकता है, बट इसके लिए जरूरी है कि इसको विजुअल रेंज के आसपास जो है आना चाहिए, उसके बाद आप इसको जैम कर सकते हैं। तो यहां पे जो है ये तरीकाकार होता है। अब यहां पे हमारी इतलात के मुताबिक ये जो 12 मुख्तलिफ जो ड्रोन्स गिराए गए हैं, वो उसमें से कई जो है वो शूट डाउन किए गए हैं और कईयों को जो है वो जैम किया गया है। मतलब दो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं। लाहौर के अंदर जो पहुंचे हैं हमारी इतलात के मुताबिक, को 3 ड्रोन्स जो है वो अभी तक जो कम से कम रिपोर्ट हो रहा है, 3 ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं भारत के। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी चीज के अंदर जो है वो हम इंडियन न्यूज चैनल्स को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे, इंडिया इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले जब उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो अपने चैनलों के ऊपर जो है ऑपरेशन सिंदूर कह के उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि जी देखें, हमने जो है ना वो फलां जगह के ऊपर धमाके किए हैं। लेकिन अब तक ये जो 12, 13, 14 जितने भी अब तक ड्रोन्स हो गए हैं, इसको इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसे बिल्कुल ना इसके ऊपर जो है वो चेस्ट थंपिंग कर रहा है। तो आप हैरान नहीं होंगे कि ये क्या बात हुई। मतलब यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोग घबराए हुए हैं, परेशान है कि भाई ये क्या हो गया, ड्रोन्स यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो फिर इंडिया इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? आपके जेहन में सवाल आना चाहिए ना कि फिर इंडिया इसको मान क्यों नहीं रहा। इंडिया के तमाम चैनल्स को तो कह देना चाहिए, देखें हमने वार कर दिया, देखें हमने ये कर दिया। अब उसकी रीजंस के ऊपर आइए, आखिर वजह क्या है। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। पिछले 24 घंटे में यह हुआ है कि आपने उनके अच्छे खासे महंगे जहाज़ों को उड़ाया है। आपने उनके 5 जहाज़ उड़ाए हैं, जिसमें से 3 राफेल थे। ठीक है, अब इसको बदला लेने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है? बताइए, इनके पास क्या ऑप्शन है? जहाज़ों के बारे में इनको पता लग गया, जहाज़ों के जरिए बंदा बिठा के अगर हमने जहाज़ भेजे ना यहाँ पे, तो इनके साथ जो है वो क्या होगा वो ऑलरेडी इन बात को पता है। इनके पास ऑप्शन क्या बचती है? बॉर्डर अभी क्रॉस किया नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल इन्होंने क्रॉस की नहीं, वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस किया नहीं है। तो फिर दूसरा हल जो इन्होंने निकाला है, जो कि बड़ा घटिया हल है, बहुत ही घटिया हल है, वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जो है पैनिक फैलाई जाए। जब ये ड्रोन आएंगे, या तो आपको इनको शूट डाउन करना पड़ेगा, जब शूट डाउन करेंगे तब भी धमाका होगा, या ये खुद गिरेंगे तब भी धमाका होगा। ठीक है, या फिर आपको फायरिंग करनी पड़ेगी इनके ऊपर। फायरिंग होगी, धमाके होंगे, लोगों में खौफ व हिरास फैलेगा, लोगों में खौफ व हिरास फैलेगा। लोग कहेंगे, इंप्रेशन ये आएगा कि ओहो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना, चीजें उनके हाथ में है ही नहीं, हमारी तो एयरफोर्स कुछ कर नहीं सकती, हमारी फौज कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि पिछले 24 घंटे में आपने इतना जोर का उनको स्ट्राइक किया है कि उनके जहाज गिरा दिए हैं आपने। और पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो है वो बेसिकली एक जोशो खरोश जो है वो स्टार्ट हुआ कि जनाब ओहो, हम लोग तो बड़े तगड़े हैं, हमने तो जनाब उनके जहाज गिरा दिए। और उधर जो है वो मुसीबतें पड़ गई। अब इसको काउंटर करने के लिए तरीकाकार क्या था? यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर टैक्टिक। उसको काउंटर करने का तरीकाकार ये था कि अच्छा, ये काम करते हैं, इनके शहरी इलाकों में ड्रोन्स भेजते हैं, और कामाकाजी साइज जो ड्रोन्स है ना, ये भेजते हैं कि वो जाके और ऐसी इंस्टॉलेशंस, ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाए जो शहरों के अंदर मौजूद हो, ताकि या तो आप उसको गिराएं या वो कुछ करे, तो धमाका होना चाहिए, फायरिंग होनी चाहिए, लोगों में खौफ हिरास। सारी बात है, सिविलियंस हैं, इनको आदत नहीं होती इन चीज़ों की कि बैठ के धमाके सुन रहे हो या फायरिंग की आवाज़ें सुन रहे हो। अब मुझे सुबह से पता नहीं कितने लोगों के फोन आए, मैसेज आए कि जी क्या हो रहा है। अब हमने कहा जी एक ठहरें, इसको जरा मुझे रिसर्च तो करने के लिए, मैं बिला वजह रिसर्च के बगैर तो चीज़ आपके सामने रखूंगा नहीं। तो दिस इज जो व्हाट हैज हैपेंड कि जनाब ये बेसिकली एक डर क्रिएट करने की खातिर, शहरियों के अंदर डर क्रिएट करने की खातिर जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। अब डर क्यों क्रिएट किया जा रहा है? सवाल ये है ना, डर क्यों क्रिएट किया जा रहा है? बेसिकली ये जो आपने जो कुछ भी किया है पाकिस्तान के बारे में, मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि हमने अपने टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, हमें पता है हमने किधर जाके हिट करना है।
میں نے آج اپنی جب سورس سے میں نے بات کی تو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ سارا کچھ ہے, انہوں نے کہا جی بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے. بیسکلی اس کا مقصد ہوتا ہے ٹریپ سیٹ کرنا. بیسکلی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ او ہو عوام کا بہت پریشر آیا, نا ڈو سم تھنگ, کر دیں اسی وقت کر دیں. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوگا, ایسے کسی صورت نہیں ہوگا. دھماکہ کب کرنا ہے, مارنا کدھر ہے, کب آ کے آپ کو تکلیف دینی ہے, یہ فیصلہ, یہ وقت, یہ جگہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. آپ ایک منٹ کے لیے انڈیا کی سچویشن کو ہی اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک منٹ کے لیے اس کو ذرا زیوم کیجئے کہ وہاں پہ جو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے وہ 22 اپریل کو ہوتا ہے. اسٹرائک آ کے جو ہے وہ اپنی طرف سے پاکستان کے خلاف اپنا فرنٹ کب کھولتے ہیں, تقریباً 2 ہفتے کے بعد جا کے. 2 ہفتہ انتظار کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کہ جی 2 ہفتے کے بعد جو ہے ہم اپنی موو کریں گے. دے میڈ دیئر موو, ہم نے اسی وقت جواب دیا. پاکستان نے جواب البتہ اس کا اسی وقت دیا, لیکن فرنٹ آپ نے کھول دیا ہے. اب آپ نے فرنٹ کھول دیا. اب بیسکلی میں تو تمام انڈین چینلز کو دیکھ رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ دھماکہ ہو گیا, یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. وہ رپورٹ کر رہے ہیں, کلیم نہیں کر رہے. انڈیا اس وقت ان دھماکوں کو کلیم نہیں کر رہا کہ جی ہاں جی ہم نے کیا. میں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھاتا ہوں. میں پہلے بھی اس اکاؤنٹ کو جو ہے میں شیئر کر چکا ہوں. یہ نیٹ سیک جیف, یہ بیسکلی ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ سیکورٹی میٹرز کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے اور انڈیا پاکستان کی صورتحال کے اوپر بڑی وہ نیوٹرل قسم کی ٹویٹس جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. اس نے اس سچویشن کے اوپر جو ہے ٹویٹ کیا, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو اس کے ذریعے بھی بات سمجھ آئے. اس نے کہا واٹ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر, انڈیا کرنے کی کیا کوشش کر رہا ہے. نمبر 1, ڈو سم تھنگ مور, کچھ زیادہ جو انڈیا نے پاکستان نے کیا ہے ان کے ساتھ, اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ ضرور کرے. ڈو سم تھنگ مور ٹو میک اپ فار دا امبیرسمنٹ آف لوزنگ ملٹیپل ایئر کرافٹ انکلوڈنگ رافیل دی ادر نائٹ, ریسٹور سم سارٹ آف ڈومیسٹک کانفیڈنس. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کیا کہا تھا کہ جوتیاں پڑ رہی ہیں انڈیا کے اندر, ان کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے ان کے عوام کے اوپر کہ کمبختو یہ تم لوگوں کا جو ہے وہ ایئر کرافٹ ہے, ہمیں تو تم نے بتایا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر دیا, یہ کیا تم لوگوں نے, یہ تم لوگوں کا حال ہے. پہلے تم نے ابھی نندن کا واقعہ جو ہے کروایا, اب یہاں پہ 5 جہاز گروا دیا اور اس کے بعد اسے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. ہمارے یہاں پہ تو اگر یہ ایکسپلوژن ہو رہے ہیں ہم تو کھل کے اس کو رپورٹ کریں گے, ہاں جی ہوا ہے, لیکن بدلہ ہم لیں گے, ہر صورت لیں گے. آگے چلیں. اس کے بعد کہتا ہے سیچوریٹ پاکستانی ایئر اسپیس ود اسمال ڈرونز اینڈ ٹیسٹ پاکستانی اے ڈی کیپیبلٹیز. That's important data for the future. Additionally, collect as much intel as possible during these incursions. یہ جو موقع ہوتا ہے نا, جب آپ کے پاس ایک ایکسکلیشن ہوئی ہوتی ہے تو دونوں سائڈ جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں. عام دنوں میں تو آپ ڈرون جو ہے وہ لاہور, پنڈی, کراچی, گجرانوالہ, گجرات کی سائڈ پہ نہیں بھیج سکتے نا. اس وقت یہ موقع ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ٹیکٹک ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے بھیجا تھا کیونکہ وار لائک سچویشن ہوئی بھی, آپ نے بھیج دیا تھا. اچھا ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو ڈرون ہم جا رہا ہے نا یہ واپس نہیں آئے گا, یہ جیسے ہی پاکستانی حدود کو کراس کرے گا, باؤنڈری کو کراس کرے گا, اس نے واپس نہیں آنا. لیکن پھر بھی وہ بھیجتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا انٹیل ایک تو آئے کہ مختلف جگہ کے ہمارے پاس جو سیٹلائٹ امیجری ہے ایک تو وہ پتہ لگے, دوسرا پاکستان کے پاس کون سا حل ہے, طریقہ کار کیا ہے اس کو گرانے کا, یہ ہیک کس طرح کرتے ہیں, یہ جیم کس طرح کرتے ہیں, یہ فائرنگ کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, اس کو چیک کیا جائے. تھرڈ, اوپن سائی وار فرنٹ, یعنی کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ آف ہیونگ ڈرون ڈیپ ان سائڈ پاکستان. یہ سائیکولوجیکل وار ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی نا کہ جناب اصل مقصد یہ ہے کہ ڈر کریٹ کیا جائے. ہو ڈرون آ گئے. بھائی اب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اب آپ ایک وار لائک سچویشن میں ہیں. یہ ڈرون میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, اگر یہ آ جائیں, یہ کل پرسوں ترسوں بھی آ سکتے ہیں. یو آر ناؤ ایٹ وار, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ابھی ہو سکتا ہے, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, ظاہری بات آپ ایک وار لائک سچویشن میں, ابھی ہو سکتا ہے ڈرونز آئیں, کل کو ہو سکتا ہے کہ ایئر کرافٹ کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ڈاگ فائٹ سٹارٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ آرٹلری فائرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہے, یہ ڈر کریٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کیا کریں, نکل جائیں, لاہور سے نکل کے کسی اور شہر میں چلے جائیں, پنڈی سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں. یور کنٹری از ناؤ اوپن ٹو وار, ایون دیئر کنٹری از اوپن ٹو وار. آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچیے نا, ادھر بٹنڈا میں, جموں میں, جہاں پہ ان کے جہاز جا کے گرے ہیں, وہاں کے لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس وقت. وہ یار جہاز گرا دیا پاکستان, سیدھا جہاز ہی ہمارا اتنے $1 ملین کا جہاز وہی سیدھا گر گیا. تو اب ان کو وہ کانفیڈنس واپس جو ہے وہ چاہیے کہ نہیں دیکھیں ہم نے بھی کچھ کیا ہے. ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لیکن جا کے عوام کو جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھیں ہم نے بھی پاکستان کے اندر ڈرون بھیجے ہیں. اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے جی, ون تھنگ دیٹ از باؤنڈ ٹو اچیو از دیٹ اینی ریموٹ چانس آف فورن پریشر آن پاکستان ٹو ناٹ ٹو ریٹیلیٹ ماڈریٹلی ورکنگ از گون. کہ پاکستان کے اوپر اب کسی قسم کا بھی اگر کوئی ایسا موقع تھا نا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اب ریٹیلیٹ نہ کرے, اب وہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب اب جواب تو دینا پڑے گا. اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میری جو کم سے کم گفتگو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم نے ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے, یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, یہ اس قسم کی پرووکیشن کے ساتھ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہم نے ان کو کب مارنا ہے, کہاں مارنا ہے, لیکن مارنا ہم نے ہے, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور اب ظاہری بات ہے پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جب آپ اس طرح ڈرون بھیج رہے ہیں تو پھر اب تو جواب دینا لازمی ہو چکا ہے.
تو دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بیسکلی آپ کے ساتھ گیم جو ہے وہ کیا کھیلی جا رہی ہے. ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. صرف آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے نیشنل انویسٹیگیشن جو ان کا ایک سیل ہے NIA, اس کی جانب سے جو ہے یہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا, اور اس میں اس نے تمام سیاحوں, یہ پہلگام واقعے سے ریلیٹڈ ہے, اس نے تمام سیاحوں اور مقامی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ان کے پاس پہلگام دہشت گرد حملے سے متعلق کوئی اضافی معلومات, تصاویر یا ویڈیوز ہیں تو وہ فوری طور پر ایجنسی سے رابطہ کریں. اس حوالے سے ٹیلی فون نمبرز بھی شیئر کیے گئے ہیں. ایجنسی نے پہلے ہی حملے کے مختلف پہلوؤں کو دکھانے والی کافی تعداد میں تصاویر اور ویڈیوز حاصل کی ہیں اور ان کا جائزہ لے رہی ہے. اب اس نے بھی اپنی کوششوں کو مزید شدت سے بڑھانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس واقعے کے حوالے سے جو ہے شواہد اکٹھے کیا جا سکے. اب آپ مجھے, میرا ایک سوال ہے کہ ابھی آپ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں, آپ کو ویڈیوز دیے جائیں, آپ کو یہ دیا جائے, آپ کو وہ دیا جائے, تو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے یعنی ابھی تک آپ کی کنکلوژن بھی نہیں ہوئی تھی. یہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کو ابھی تک کنکلوڈ نہیں کیا تھا, کوئی رزلٹ نہیں پہنچا تھا, لیکن پاکستان کے ساتھ انہوں نے فرنٹ کھول دیا اور پاکستان کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کیا. ٹھیک ہے, تو یہی سب سے بڑا پروف ہے کہ ابھی آپ خود لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تصویریں دیں, ہمیں ویڈیوز دیجیے تاکہ ہم جو ہے اپنا کیس بلڈ اپ کر سکیں. لیکن کیس بلڈ اپ ہو نہیں رہا, نہ وہ بندے پکڑے جا رہے ہیں, نہ ان بندوں کا پتہ لگا ہے جن کی تصویریں انہوں نے پہلگام واقعے کے بعد جاری کی تھی, اور نہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ باور کروا سکے ہیں. دوسرا, جو ایرانین جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ابھی چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ انڈیا کے اندر انہوں نے لینڈ کیا. اس سے پہلے ہفتے کے آغاز میں وہ پاکستان کے اندر موجود تھے, اب انہوں نے انڈیا کے اندر لینڈ کیا ہے. اینڈ ہی از ٹرائنگ کہ کسی طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ میڈیٹ کروا لیا جائے, آپس میں جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے مزید ایسکیلیٹ نہ کرے. میری اطلاعات کے مطابق اور بھی دیگر ممالک جو ہیں اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جسٹ ایز اے سیڈ, اور تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, اس کا ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ چانس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. سو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ اس وقت پینک میں مت جائیے. دس از, یو آر ایٹ وار ناؤ. ٹھیک ہے, اور اپنے اعصاب کے اوپر ذرا کنٹرول رکھیے. پاکستان ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے, میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں. یہ ڈرونوں شرونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ مقصد اس کا ہے ڈرانا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان پٹاخوں سے جو ہے ڈر جانا ہے یا آپ نے جم کے کھڑے ہونا ہے. یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم نے ٹھوکنا ہے, جب ہم نے مارنا ہے, جب ہم نے جا کے ان کو اسٹرائک کرنا ہے, ان کو لگ پتا جائے گا. بٹ وی ول ڈیسائڈ دیٹ. اور میں ایک اور چیز میں ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں, چند سیاسی ایک آدھی سیاسی جماعت کے فالوور جو ہیں وہ ایک اہم بلا وجہ کی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ساری سچویشن کے اندر. اس موقع کے اوپر جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے, ایسے لوگ جو پاکستان کے ان عوام کے اندر بٹوارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اندر جو ہے ایسے یوٹیوبرز جو خاص طور پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکے, یہ نہیں کر سکے, وہ نہیں کر سکے. جب یہ جو جہاز گرائے گئے تھے, تمہارے باپ نے گرائے تھے؟ وہ کس نے جہاز گرائے ہیں جا کے؟ مطلب انٹرنیشنل میڈیا مان رہا ہے کہ ہاں جی جہاز گرائے ہیں. بے شرم اور بغیرت تم لوگ نہیں مان رہے کہ ہاں جی جہاز گرائے, یا انڈیا نہیں مان رہا یا تم نہیں مان رہے. اب میں نے کبھی بھی کسی کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہیں کی کہ جناب وہ جو ہے محب وطن نہیں یا غدار. آئی ول نیور ڈو دیٹ. بٹ مجھے سوال کرنے کا حق ہے کہ بھائی اس موقع پہ, ایسے موقع کے اوپر جب اپنی افواج کے ساتھ, اپنی فضائیہ کے ساتھ, اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, ایسے موقع پہ بکواس کرو گے تم لوگ. آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ جو ڈرونز بھیجے گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب اسرائیل نے بھی جو ہے وہ اپنا حصہ بیچ میں ڈالا ہے. پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. یہ ڈرون کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس کی جو باڈی ہے اس ڈرون کی, یہ انڈیا میں بن رہی ہے, لیکن اس کے اندر جو مشینری ہے وہ اسرائیل پر بنا کے پرووائڈ کر رہا ہے. تو آپ کے خلاف بیسکلی اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت. یو نیڈ ٹو ریئلائز دس اینڈ ناؤ یو آر ایٹ وار. اور اس قسم کے جو لوگ, گھٹیا لوگ جو اس وقت آپ کے اندر بٹوارا پیدا کرنے کی کوشش کریں, آپ کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے, آپ کو صوبائیت کی بنیاد کے اوپر بٹوارا آپ کا کرنے کی کوشش کریں, گو اینڈ انفالو دیم. اس سے زیادہ گھٹیا نسل کوئی نہیں ہو سکتی جو اس وقت پاکستانی قوم کو جو ہے وہ الگ کرنے کی کوشش کرے. میرے لیے اس وقت نہ کوئی پی ٹی آئی ہے, نہ کوئی نون لیگ ہے, نہ کوئی پیپلز پارٹی ہے, نہ پنجابی, نہ بلوچی, نہ سندھی, نہ پٹھان, صرف اور صرف پاکستانی ہے اس وقت. اور اسی جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. پاکستان زندہ باد. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.